بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنس پرستی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک راہ نکالی گئی کہ جی آڑ لی خواجہ سراؤں کی، اور پیچھے بیچ میں ایک اور اس کے اندر ایجنڈا جو ہے فٹ ان کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق اپنے آپ کو شناخت کرانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں بایولوجی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس میں آپ کی اناٹمی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو، آپ ہیں مرد، آپ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں، نو پرابلم۔ آپ اگر لڑکی ہیں اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک گھنونی مثال اس وقت دنیا میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کتا بن رہا ہے، کوئی انسان بلی بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے چہرے کو بدل کے ایلین کی طرح بن رہا ہے، کوئی اپنا صرف ڈھانچہ سامنے لے کے آ رہا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے والی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں ان سے تیری خلقت کو چینج کروا دوں گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ اللہ نے اچھا بھلا مرد بنایا لیکن نہیں، آپ عورت بننا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا صرف، یعنی یہ تو جنڈر ری اسائنمنٹ کی بات نہیں کی آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے جنس کو بدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ مرد جو صرف عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، صرف یعنی غرارہ پہن کے آ جاتا ہے، لپسٹک لگا لیتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے صرف لباس کی حد تک، اور کوئی سرجری نہیں، کوئی پروسیجر نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ اگر وہ لعنت کر رہے ہیں اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی تمام برکت اس کی زندگی سے اٹھا لی جائے گی۔ یہ اس کا کم از کم مطلب ہے کہ جس کے اوپر لعنت ہوئی، اور کس کی لعنت؟ میری لعنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہاں پہ یہ چیزیں ہوں تو پھر انسان حیران ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے دور چلے گئے اس مشن سے جو ہمارے بڑوں نے جس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ علی سیٹھی کو آپ سب جانتے ہوں گے، جن کا پسوری گانا بڑا مشہور ہوا کوک سٹوڈیو پہ۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ جی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جی ان کی شادی جو ہے ایک مرد کے ساتھ ہوئی ہے جس کا نام سلمان تور ہے۔ یہ سلمان تور کون ہے جی؟ یہ نیو یارک میں بیسڈ پاکستانی آرٹسٹ ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر اس کی آرٹ دیکھ لے، خدا کی قسم آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس قسم کا پاکستانی آرٹسٹ ہے۔ واللہ العظیم میں بغیر ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں، وہ جو بچپن میں نا سکول میں باتھ روم میں نا گندی گندی تصویریں بچے بنا کے چلے جاتے تھے، وہی تصویریں یہ کینوس پہ بناتا ہے، اور اس کو یہ آرٹ کہا جاتا ہے۔ بڑی اچھی سی گیلری میں لے گئے، وہاں پہ آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، وہاں سارے ہم جنس پرست آپ جیسے آ کے تالیاں بجی، آپ کو ایوارڈوں سے نوازا گیا، نیو یارک ٹائمز میں آپ کے اوپر آرٹیکل آ گیا کہ جی کیا کمال بات ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بیریئرز کو بریک کر رہا ہے۔ دس از واٹس ہیپننگ۔ اب یہاں پہ علی سیٹھی صاحب نے انکار کیا جی میرے بارے میں یہ رومر پھیلایا آپ نے، چلیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو رومر کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ انڈینائبل بات ہے کیونکہ میرا خود تعلق میڈیا انڈسٹری سے رہا ہے، اور جہاں تک وہ جس طرح، کیونکہ ان کے والد صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں، نجم سیٹھی صاحب، ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی بڑی طاقتور خاتون ہیں، جگنو محسن، اور یہ ہائیلی پولیٹیکل فیملی ہے۔ آپ ان یعنی بہت پولیٹیکل فیملی، دونوں ماں باپ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ سوچ لیں کہ جو پاکستان کا جو ایلیٹ ترین کراؤڈ ہے یہ ان سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پہ یہ موو اراؤنڈ کرتے ہیں، اور جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بالکل یہ ایسے ہیں، اور یہ مطلب مختلف بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز رہ چکے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے فیملی بزنسز بھی ہیں۔ اور ان کی اولاد میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اوپنلی یعنی میڈیا فٹرنٹی کے اندر، شوبز کے اندر، فیشن انڈسٹری کے اندر یہ ویل نون بات ہے کہ یہ لوگ کم از کم کتنے سالوں سے ڈیٹ کر رہے ہیں، ایچ ایس این کالج سے ان کا تعلق تھا، سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر آپ کو مل جاتی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ وہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں نا جی مجھے وہ اڑتی چڑیا نے بتایا، تو مجھے بھی اڑتی چڑیاؤں نے بتایا کہ جی
इनका जो एक्चुअल शादी है वो न्यूयॉर्क में हुई, कोर्ट मैरिज हुई, और उसके बाद आज से कोई 3-4 महीने पहले इनकी वेडिंग रिसेप्शन जो है वो लाहौर में हुआ। और ये मुझे शोबिस के अंदर के लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, बहरहाल इसकी तस्दीक की जा सकती है, लेकिन ये तो कंफर्म बात है कि दे हैड बीन डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम ये कहते हैं, और ये शोबिस इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ी आम सी बात है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं शोबिस इंडस्ट्री के अंदर जो कि क्लोजेटेड है। क्लोजेटेड का मतलब ये है कि वो ओपनली इजहार नहीं करते, लेकिन मैं खुद गवाह, खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक जमाने में शोबिस इंडस्ट्री के अंदर ही था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि इनके अंदर अक्सर फैशन डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, डांस कोरियोग्राफर्स वगैरह अक्सर होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस में एंगेज करते हैं। और ये बड़ी आम सी बात है, पार्टीज में आपको नजर आएगा सर, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, कराची में, पार्टीज में खुल्लम खुल्ला आपको नजर आएगा सब कुछ होते हुए। लेकिन ये जारी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आने देते, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएंगे तो वही बैकलैश होगा जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हुआ। ट्विटर पे शोर मच गया, सोशल मीडिया पे वावेला मच गया, तो फिर देखें अली सेठी ने 2 दिन के बाद कहा नहीं मेरी शादी नहीं हुई। भाई अगर किसी पे इल्जाम लगता है बंदा उसी दिन बात करता है, 2 दिन क्या इंतजार कर रहे थे आप रिएक्शन लोगों का देख रहे थे कि कहीं अगर लोग सराहना शुरू करते थे नहीं देखो कोई बात नहीं, हर बंदे का अपना हक होता है, तो किसमें क्या, तो चूंकि वो फीडबैक नहीं आया तो आपने 2 दिन के बाद कह दिया नहीं सॉरी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आपकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि जी हम तो इनके वेडिंग रिसेप्शन पे भी गए थे जो लाहौर में मुनक्किद हुआ था आज से कुछ महीने पहले, हम तक ये खबर लेट पहुंची है। उसके अलावा आप देखें कि ये जो शख्स जिसका मैंने जिक्र किया सलमान तूर जो है, इसके आर्ट वर्क का तो मैंने जिक्र कर दिया, इसी ने जॉयलैंड मूवी का पोस्टर भी इसी ने बनाया था, जिसमें वो पूरी वो शक्ल सी पेंटिंग सी बनी हुई, वो भी इसी का आर्ट वर्क है। और आप इनकी पेरेंट्स की भी अगर फिलॉसफी देखें तो ये अपने आप को ओपनली लिबरल कहते हैं। अली सेठी खुद अपने आप को ओपनली क्वेयर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं चले उसकी अगर चाहे आप कहते हैं ना कि चले शादी वाली बात को आप कैंसिल भी कर दे, चले मैं कैंसिल कर देता हूं, मैं वापस करता हूं अपनी बात। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम ओपनली क्वेयर है। क्वेयर क्या है? क्वेयर ये है कि मैं वो जो हेट्रोसेक्सुअल नॉर्मल रिलेशनशिप है उससे अपने आप को बाहर समझता हूं। तो उससे बाहर क्या है सिवाय होमोसेक्सुअल प्रैक्टिसेस के या बाइसेक्सुअलिटी के? कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप कहते हैं कि जी मैं अपने आप को क्वेयर कहता हूं और ओपनली क्वेयर कहता हूं, बल्कि आप सिंपली जाके अगर विकिपीडिया पे जाके इसके बारे में अली सेठी के नाम से खोलें और इसके जो पर्सनल लाइफ में चले जाएं तो वहां पे आपको मिलेगा कि जी ओपनली क्वेयर, एडवोकेट फॉर क्वेयर एजेंडा। और जो पाकिस्तान के अंदर से होमोसेक्सुअलिटी के जो खिलाफ लोग बात कर रहे हैं और जो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ जो भी कैंपेन चल रही है उनका खात्मा चाहता है। तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, उसमें आप चाहते हैं कि कौम लूत का अमल जो है वो नॉर्मल हो जाए। ये आप खुद कह रहे हैं और आपने जो अखबारात में कमेंट्री कर चुके हैं और तबसरे दे चुके हैं वहां पे ये बातें आ रही हैं। इनकी वालिदा जो है जुगनू मोहसिन, ये खुद अपने आप को एक ओपन फेमिनिस्ट कहती है। यानी इनके अपने बारे में, यानी एक 2006 में एक मैराथन होना था खवातीन का, और उसमें खवातीन को कहा कि ठीक है जी आप एक मैराथन में एक रेस में हिस्सा लें, और आप मर्द आमतौर पर जब रेस में भागते हैं तो वो निकर वगैरह पहनी होती है, आप शलवार की मीज में ही दौड़ लगा लें। तो इनको ना सिर्फ ये था कि जी औरत दौड़ लगाए, यानी और लोग उसकी तस्वीरें भी खींचे, पिक्चर्स भी बनाए, वीडियोस बने, बल्कि इन्होंने एडवोकेट किया कि वो शॉर्ट्स पहन के भागे औरतें। 2006 की बात है। और उसके बाद आप देख लें इनकी मुसलसल जो इनकी तरफ से डायरेक्टिव आता है, इनके अपने अखबारात हैं, इनका अपना टीवी चैनल है, जितना भी कंटेंट के लोग दे रहे हैं कि वो इंतहाई लिबरल कंटेंट है। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी तरीके से इस्लाम जो है उसका खात्मा हो जाए, और जिस तरह का हम इस्लाम चाहते हैं वो इस्लाम जो किसी को कुछ नहीं कहता, जिसमें कोई अमर बिल मारूफ नहीं है, कोई नही अनिल मुनकर नहीं है, कोई हलाल और हराम की तमीज नहीं है, वो सब का सब जो है वो खत्म हो जाए। ये इनका मेन एजेंडा है। और आप असल में हैरान कुन बात और शॉकिंग बात यह है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली, इतनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस फैमिली,
جس کے ہر جگہ پہ ٹائز ہیں، جب ان کے بچے انوالو ہوتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ یہاں پہ یہ دوسری طرف وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ جو رنگرلیاں منا رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہے۔ یعنی ایک یہ وہ زمانہ آ گیا جہاں پہ مجھے کوئی کیسرائیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی میڈیا ٹرائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں چپ ہو کے صرف آپ کو اشارہ کر دوں نا کہ بس ادھر چلے جاؤ، آپ کو لگ پتہ جائے گا میرے شاید الفاظ وہ جسٹس نہیں کر پائیں گے جو تصویریں خود کر دیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ a picture is better than 1000 words۔ میں یہاں پہ ایک گھنٹے کی تقریر کروں گا، اس کے شاید کوئی معنی نہیں ہوگا، آپ اس کی 2 ویڈیوز دیکھ لیں گے، آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امیجن کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے، اگر وہ یہاں آتے اور وہ یہ چیزیں دیکھتے، وہ کیا کرتے؟ وہ شاباش دیتے۔ آپ سوچیں قائد اعظم اگر یہاں پہ آتے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کے نام پر مسلمانوں کو، وہ اگر یہ حالات دیکھ لیں، وہ اپنا سر پیٹیں کہ میں نے ان کو اس لیے آزادی دی تھی۔ 14 اگست یہ آ گیا جی، 14 اگست آ گیا، ہم نے آزادی لی، کس کی آزادی لی؟ مادر پدر آزاد ہو گیا، ہم اللہ کے قانون سے باغی ہو گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باغی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، ٹویٹر پہ کچھ لوگوں نے نا اعتراض کیا جب یہ ابھی علی سیٹھی نے کہا نا کہ جی وہ میری شادی نہیں ہوئی اور اس طرح سے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی آپ نہیں کہتے میری شادی نہیں ہوئی، چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایویڈنس اس کے کانٹرری ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ جہاں آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی میری شادی نہیں ہوئی، آپ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عام سی بات ہے وہ آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں کہ جی یہ جو سلمان تور ہے اس کے ساتھ میرا کوئی I've never dated him، یا میں نے کسی مرد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کیا، میں ہوموسیکشوالٹی کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں، میں ہوموسیکشوالٹی کو ہمارے آئین کے خلاف سمجھتا ہوں۔ چلیں آپ اسلام کو نہ بھی مانیں، آئین کو تو مانتے ہیں نا، پاکستان میں رہنے والے آپ کہیں کہ جی میں اس کو خلاف آئین سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہوموسیکشوالٹی کی جو پنشمنٹ ہمارے پینل کوڈ میں وہ بالکل صحیح ہے اور ایسے ہی ہونے چاہیے۔ آپ چلیں گے 2-4 جملے اور افکار ہی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے یہ نہیں کہیں گے، بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ اتنی بڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اور جتنے بھی یہ لبرل طبقہ ہے ان سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ اگر جملہ بول دیں آپ ہمارے بھائی ہیں،